بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سبق نمبر 32 کے حصہ اول میں ہم نے دو باتیں بیان کی تھی، لغوی تحقیق اور پھر اس کے بعد امام مالک کے استدلال کے جوابات پڑھے تھے۔ اب اس کے بعد آگے جو ہم نے یہ باب پڑھا ہے نا، باب ما جاء فی بئر بضاع، اس باب کے اندر جو تیسری بات تھی وہ تیسری بات غرض قال ابو داؤد ہے۔ ذرا دیکھیے، غرض قال ابو داؤد وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع۔ دیکھیں، اس سے امام ابو داؤد علیہ رحمہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد کے اضطراب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس کی تفصیل پہلے بھی بیان ہوئی ہے۔ ذرا دیکھیے آگے ہے، غرض قال ابو داؤد وسمعت قتیبہ بن سعید۔ اس قول سے مقصد احناف کے پہلے جواب پر 4 وجوہ سے اعتراض کرنا ہے کہ احناف نے کہا کہ بئر بضاع کا پانی جاری تھا، تو امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اس کو 4 وجوہ سے رد کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے کہ میں نے اپنے استاد قتیبہ بن سعید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے بئر بضاع کے نگران سے پوچھا کہ اس کنواں کی گہرائی کتنی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا پانی عام طور پر زیر ناف تک رہتا ہے۔ قتیبہ نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ اگر کم ہو جائے تو کتنا، تو انہوں نے کہا کہ یہ گھٹنے تک، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مے جاری نہیں تھا، وگرنہ اس کا پانی تو کندھے تک ہوتا اور یہ نہر کی طرح یہ بہتا رہتا۔ اور دوسرا طریق، دوسری وجہ جس سے امام ابو داؤد اس بات کا رد کرتے ہیں کہ بئر بضاع کا پانی جاری تھا، دیکھیں امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی تحقیق کی توفیق ہوئی، میں نے بئر بضاع کے منہ پر چادر بچھا کر ماپا اور اس کا عرض 6 گز تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ کنواں 6 فی 6 تھا، 10 فی 10 نہ تھا۔ تو احناف کا تو اس کو مائے جاری شمار کرنا درست ہوتا ہے جو 10 فی 10 ہو، اور یہ تو درست نہیں ہے اس کو مائے جاری قرار دینا، کیونکہ یہ 10 فی 10 نہیں ہے، اور احناف کے ہاں وہ پانی جاری ہوتا ہے جو 10 فی 10 ہو۔ تیسرا طریقہ یا تیسری وجوہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ کے مائے جاری کے رد کرنے میں فرمایا کہ میں نے نگران سے پوچھا کہ کنویں کی عمارت تبدیل تو نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہی تعمیر ہے۔ تو احناف کا یہ کہنا بھی درست نہ ہوگا کہ یہ کنواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 فی 10 تھا اور بعد میں تعمیر کے اندر 6 بھی 6 ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں آگے چوتھی وجہ کہ میں نے دیکھا کہ اس کنویں کے پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اگر وہ جاری ہوتا تو اس کا رنگ متغیر نہ ہوتا۔ یعنی امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اس کنویں کو پانی کو میں نے دیکھا کہ اس کا رنگ متغیر ہو جاتا، جب متغیر ہو جاتا تو اب وہ مائے جاری تو نہ ہوا۔ دیکھیں اب ان کے جواب احناف کی طرف سے دیکھیے۔ جو پہلا طریق امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد قتیبہ بن سعید سے سنا ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا ہے کہ وہ پانی نہر کی طرح جاری تھا؟ ہمارے جاری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈولوں کے ذریعے اتنا پانی نکالا جاتا کہ باغ سیراب ہو جاتے اور پھر بھی وہ پانی کم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نہر کا جاری ہونا ایک اور چیز ہے اور کنویں کا جاری ہونا اور چیز ہے، ان میں فرق ہے۔ آپ کنویں کو نہر کے ساتھ کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ نہر کے اندر تو بہت کثیر پانی ہوتا ہے۔ اور جو دوسری وجہ بیان کی رد کرنے کی، طریقے ثانی کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں پہلا جواب اس کا گویا کہ دیکھیے یہ دیا ہے کہ ماں کے کثیر ہونے کے بارے میں 10 فی 10 کا قول تو صاحب مذہب کا نہیں ہے، یہ تو صرف عوام میں مشہور ہو گیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کی تفصیل میں کہا تھا کہ کسی فقیہ سے یہ قول نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے کہ امام محمد علی رحمہ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے تو تلامذہ نے سوال کیا تو انہوں نے اپنے جو مسجد کے اندر کنواں تھا اس کے جو تیلاب تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور جب اس کی پیمائش کی گئی تو وہ داہ در داہ نکلا۔ لیکن ورنہ اصل مذہب تو ہمارے ہاں مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے، مبتلا بھی کی جو رائے ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا، اور اس اعتبار سے اور دوسرا یہ کہ دیکھیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کنواں سبا تھا۔ واقدی کی وفات 207 ہجری میں ہے اور امام ابو داؤد کی وفات 275 میں ہے۔ تو واقدی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے 68 سال پہلے گزرے اور وہ مدینہ کے رہنے والے بھی تھے اور وہ سجستان کے بھی تھے، تو واقدی کو مدینہ کے جغرافیہ اور حالات کا زیادہ علم ہوگا، لہذا واقدی کے قول کو امام ابو داؤد کے قول پر زیادہ ترجیح حاصل ہوگی، وہ زیادہ راجح ہوگا۔ اور حناف کا ایک قول سبب سبا کے کثیر ہونے کا بھی ہے۔ دیکھیں آگے ایک تیسرا جواب یہ کی بھی ہے کہ ہم کنویں کے پانی پر پاک ہونے کا جو حکم لگایا ہے یہ نجاست نکالنے کے بعد کا ہے، یعنی جب کنویں سے نجاست نکالی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ سبا فی سبا ہو یا وہ ستا فی ستا ہو، کیونکہ اب وہ پانی کیا ہو چکا ہے، ناپاک ہو چکا ہے۔ اور تیسرے طریق کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ کنویں کا نگران مجہول الحال ہے، لہذا اس کا قول معتبر نہیں ہے کہ کون ہے کنویں کا نگران، کس سے پوچھا گیا، کوئی یہ نہیں ہے کہ مجہول الحال ہے، لہذا اس کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ آگے چوتھے وجہ کا جو امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے مائع جاری کے رد میں کہی تھی، چوتھی وجہ کہ یہ کہ دیکھیں پانی کا متغیر اللون ہونا جاری ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ عموماً جو پانی ٹھہرا ہو اور گہرا بھی ہو تو اس میں تھوڑی بہت رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کنواں باغ میں تھا اور یہ بھی تھا کہ اس میں پتے بھی گرتے تھے، ان پتوں کی وجہ سے بھی رنگ تبدیل ہو سکتا تھا۔ تو امام ابو داؤد علیہ اور ایک بات اور بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ کے زمانہ میں وہ متغیر اللون ہو، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی وہ متغیر اللون ہو۔ تو لہذا یہ مائع بیر بوزا کا جو پانی ہے یہ مائع جاری کے حکم میں تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔